السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان، اتر پردیش، الہ آباد سے۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ یہ ہے جمعے کی 2 اذان اور اہل سنت کا جو صحیح معاملہ ہے، موقف ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ جمعے کی 2 اذان یہ کہاں سے چالو ہوئی اور آخر کاہے کے لیے چالو ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، کارن کیا تھا، ریزن کیا تھا۔ اور آج جمعے کی 2 اذانوں کے نام سے جو معاذ اللہ صحابی کی جو سنت ہے اس کا مذاق بن رہا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے حدیث ہے بخاری شریف کی، اور حدیث کا نمبر ہے 912۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء۔ ابن ابی ذئب نے ظاہری کے واسطے سے بیان کیا، ان سے سائب بن یزید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعے کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر خطبہ کے لیے بیٹھتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو وہ مقام زورا سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زورا مدینے کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 912۔ الحمدللہ۔ تو یہ جو آپ کے سامنے حدیث آئی، اس سے یہ پتہ چلا کہ جمعے کی اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کی جو ایک اذان تھی، اس کی جو آواز تھی وہ بازار تک پہنچانے کے لیے ایک آدمی رکھا گیا تھا، اور وہاں پہ اذان دی جاتی تھی۔ اسی جمعے کی اذان کو آگے پہنچانے کے لیے اس کو دوسری اذان کہا گیا۔ آئیے اگلی حدیث، صحیح بخاری اور حدیث کا نمبر 2013۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر۔ عبدالعزیز بن ابو سلمہ ماجشون نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ظاہری نے بیان کیا، ان سے سائب بن یزید نے کہ جمعے کی تیسری اذان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی جبکہ مدینے میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی اذان اس وقت دی جاتی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 913۔ ہاں، تو الحمدللہ جو یہ حدیث ہے اس میں آ رہا ہے جمعے کی تیسری اذان۔ اب لوگ کہیں گے یار یہ تیسری اذان کہاں سے آ گئی؟ تو تیسری جو اذان ہے اس میں پہلی اذان ہے وہ ہے مسجد کے اندر جو ہے جمعے کی نماز۔ دوسری اذان اس کو بولا گیا ہے جو اسی جو اذان ہے جمعے کی، اس کو مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے ایک آدمی رکھا گیا مؤذن جو جا کے بازار میں اذان دیتا تھا۔ یہ ہو گئی دوسری اذان۔ اور جو تیسری اذان تھی اس کو کہتے ہیں جو اقامت ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، جو ہم لوگ امام کے پیچھے ایک آدمی اقامت وہ دیتا ہے، تو اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ٹوٹل جو
اذانیں ہو گئیں وہ ہو گئیں 3. ٹھیک ہے. آئیے اگلی حدیث. صحیح بخاری حدیث کا نمبر 915. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہ سائب بن یزید نے انہیں خبر دی کہ جمعہ کی دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب نمازی بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام ممبر پر بیٹھا کرتا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 915. ہاں تو الحمدللہ جو یہ حدیث ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ جو دوسری اذان جو دینے کی جو ضرورت پڑی وہ کیوں پڑی، کیونکہ جو نمازی کی جو تعداد تھی، آبادی تھی، وہ زیادہ ہو گئی تھی اور بازار تک اذان کی جو آواز تھی وہ جا نہیں پا رہی تھی. تو اب پہلے کے دور میں جو اسپیکر تھا، لاؤڈ اسپیکر تھا، مائک تھا، یہ سب تو تھا نہیں. تو کیا ہوا کہ جمعے کی اذان جو دی جاتی تھی مسجد میں، اسی اذان کی آواز کو بازار تک پہنچانے کے لیے ایک آدمی رکھا گیا جس کو دوسری اذان کہا گیا. تو یہ اگر اس کو کوئی اپنی عقل سے سمجھے حدیث کو تو وہ ایک ہی اذان ہے. ایک اذان کی جو آواز ہے یعنی کہ نماز کا بلاوا ہے وہ بازار تک دینے کے لیے دوسری اذان وہاں پہ دی گئی. لیکن آج الحمدللہ آج تو ہر ایک مسجد میں، ایک محلے میں اگر مان لو 10 مسجدیں ہیں تو کیا مان لو یہ 10 کی 10 مسجدیں یہ جو حنفی مسلک ہیں ان کی ہیں تو ان کو جوڑنا چاہیے 20 اذانیں؟ نہیں، اذان تو ایک ہی ہے نا، تو ہر مسجد میں ایک ہی اذان ہوگی. لیکن حنفی لوگ کے وہاں جو معاملہ ہے وہ الٹا ہے، دونوں اذانیں دیتے ہیں مسجد میں. اللہ اکبر. آئیے اگلی حدیث. صحیح بخاری اور حدیث کا نمبر ہے 916. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس بن یزید نے ظاہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے یہ سنا تھا کہ جمعہ کی پہلی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا. جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نے جمعے کے دن تیسری اذان کا حکم دیا. یہ اذان مقام زورا پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا. صحیح بخاری حدیث نمبر 916. ہاں تو الحمدللہ یہ جو حدیث ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جمعے کی جو اذان تھی وہ جو بازار تھا زہرہ کا مطلب جو مقام تھا وہاں پہ اذان دی گئی اور یہ جو دستور تھا اس کے بعد بھی یہ جاری رہا الحمدللہ. لیکن جو حنفی مسلک کے لوگ ہیں انہوں نے جو یہ دستور تھا اس کو توڑ دیا. انہوں نے کیا کہا کہ بازار میں اب نہیں دیں گے، ہم دونوں مسجد میں ہی اذان دیں گے، یعنی کہ ایک اذان تو دیں گے اسپیکر کے اوپر اور ایک اذان وہ دیں گے امام کے پیچھے. تو یہ کھلی ہوئی بھیا بدعت ہے. تو ہمارے تمام حنفی بھائی لوگ توبہ کریں. لیکن اب وہ کیا کہیں گے، نہیں
بھائی جو صحابی تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم چاہتے ہیں ان کی سنت پہ عمل کریں، حالانکہ ضرورت اب نہیں ہے کیونکہ مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر ہے نا، تو لاؤڈ اسپیکر ہے مسجد میں، یعنی کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اب بازار تک جو اذان کی آواز ہے وہ آسانی سے جا رہی ہے، تو ہم کو زبردستی ہم کو انگلی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ تو یہی کام ہم اہل سنت اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہمارے وہاں الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی، تو ہم بھی اپنی مسجد میں ایک اذان دے رہے ہیں، کیونکہ جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک اذان دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2641، کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے جہنم کی آگ میں، ایک ہوگا کامیابی والا۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کامیابی والا کون سا فرقہ ہوگا، کون سی جماعت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو ما انا علیہ و اصحابی الیوم پر ہوں گے، یعنی کہ آج کے دن جس دین پہ، جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، اس پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں اور میرے صحابہ، میں پہلے، نبی پہلے، پھر صحابہ۔ تو ہم کو دیکھنا پڑے گا، جمعے کی اذان اللہ کے نبی کے دور میں ایک ہوتی تھی، تو الحمدللہ میں پہلے، یعنی کہ نبی پہلے، یعنی کہ اہل سنت اہل حدیث کے وہاں سب سے پہلے اللہ کے نبی، تو ہمارے وہاں جمعے کی نماز ایک ہوتی ہے۔ ہاں، آج بھی اگر بھیا آبادی زیادہ بڑھ جائے اور جو اسپیکر ہے، مائک ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ سب نہ ہوں، اور جو بازار والے ہیں یہ اپنا بہانہ بنا دیں کہ ہمارے پاس تو اذان کی آواز آئی نہیں اس لیے مسجد پہنچ نہیں پائے، تو پھر وہاں پہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کریں گے، ایک اذان دیں گے مسجد میں، اور اسی اذان کی آواز کو بازار تک پہنچانے کے لیے ایک آدمی رکھیں گے جو وہاں جا کے دوبارہ اذان دے گا، یعنی کہ نماز کا بلاوا دے گا۔ لیکن آج الحمدللہ جو کام صحابی کے دور میں ہوتا تھا، ایک آدمی کو بازار تک پہنچا کے، وہ کام الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی جو اچھائیاں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، وہ دے دی ہے کہ ہم آدمی کی جگہ جو اسپیکر ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، ہم نے اس کو رکھ لیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد دیکھا جائے گا۔ آبادی بڑھ گئی تھی، نمازی زیادہ ہو گئے تھے، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان وہ مسجد میں اور ایک اذان جا کے بازار میں دلوائی، تاکہ لوگوں تک جو نماز کا بلاوا ہے وہ پہنچ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں، جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کی طرف دوڑو، اور جو اپنا کاروبار ہے، بزنس ہے، خرید فروخت ہے، بند کر دو، ہے نا؟ تو جمعے کی اذان بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا ذکر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن میں، سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں۔ تو اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوئی شوق میں 2 اذانیں اپنی عقل سے اسٹارٹ معذاللہ وہ نہیں کرا دی، بلکہ اس کی ضرورت تھی۔ آج آدمی کی جگہ ہم نے جو لاؤڈ اسپیکر تھا اس کو ٹانگ لیا ہے، جس سے وہ جو الحمدللہ جو کام تھا، ضرورت تھی، پوری ہو گئی، اور ہم واپس اپنی اصل سنت پہ آ گئے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی جمعے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی۔ اب اگر آج بھی ہمارے پیارے حنفی بھائیوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو وہ ایک اذان دیں گے مسجد میں، اور دوسری اذان ان کو دینی پڑے گی جا کے روڈ پہ، چوراہے پہ، یا تو جو بازار ہے مارکیٹ میں، تب ہم کہیں گے کہ ہاں بھیا تم صحابی کی سنت پہ عمل کر رہے ہو۔ اب دونوں اذانیں مسجد میں دینا، ایک تو لاؤڈ اسپیکر پہ دے رہے ہیں اذان، اور ایک تو امام کے پیچھے، تو یہ تو بدعت ہے بھیا، یہ تو بدعت ہے۔ تو الحمدللہ میں نے جو حدیثیں تھیں بخاری شریف کی، حدیث کا نمبر 912، 913، 915 اور 916، ان چاروں حدیثوں سے الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا کہ جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ ہے جمعے کی ایک اذان دینا۔
لیکن اگر ضرورت پڑے تو ہم صحابی کی سنت پہ عمل کر کے ایک اذان ہم دلوا سکتے ہیں مسجد میں، اور ایک اذان کو ہم جو مارکیٹ ہے، بازار ہے، وہاں پہنچانے کے لیے ایک دوسری اذان اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو تیسری اذان کہا گیا ہے تو وہ الحمدللہ اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی تینوں مانتے ہیں کہ جو یہ تیسری اذان ہے یہ ہے اقامت، الحمدللہ۔ تو حنفی بھائیوں کو یہ میرا کہنا ہے کہ جمعے کی ایک ہی اذان دے مسجدوں میں۔ آج الحمدللہ ہر ایک محلے میں اور ہر ایک شہر میں ایک نہیں، الحمدللہ سینکڑوں مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اذان کی جو آواز ہے وہ آسانی تک لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور لوگوں کو ٹائم بھی پتہ ہے کہ یہ جو فلاں مسجد ہے یہاں پہ جو ٹائم ہے جمعہ کا، جماعت کا، وہ یہ ٹائم ہے، تو لوگ الحمدللہ بنا اذان کے بھی آ جاتے ہیں مسجدوں میں۔ لیکن اگر انہیں سنت پہ واقعی عمل کرنا ہے صحابی کی، تو ایک اذان بھیا مسجد میں، ایک اذان جا کے بازار میں، دونوں اذان مسجد کے اندر، ایک اسپیکر پہ اور ایک امام کے پیچھے، یہ تو بالکل ہی بھیا نہ تو یہ صحابی کی سنت ہے، نہ ہی میرے بھائی نبی کی سنت ہے، نہ ہی تابعین، نہ ہی تبع تابعین، یہ کسی کی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو میرے بھائی دین میں بدعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔